بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے کا زمانہ آئے گا، مفہوم ہے کہ فتنے کا دور آئے گا، اور فتنے کا دور آ چکا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس امت کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہیں، جو اس امت کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ اس امت کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے وہ مشقتیں پیدا کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ چیزیں ایسی بیان کر رہے ہیں جو صراحتاً غلط ہے، صراحتاً، اور دوسروں کو وہ غلط راستہ بتاتے ہیں، دوسروں پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ شخص کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا جو دوسروں پر تنقید کرتا ہو، جو دوسروں کو غلط راستہ بتاتا ہو، وہ کبھی راہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ تو ایک شخص ایسا ہے جو اس امت کو فتنے میں ڈال رہا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، اس امت کے نوجوانوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، اور اپنی عقل پہ آئی ہوئی بات کو بتا رہا ہے، بیان کرتا ہے حدیث کو، لیکن اس حدیث کو صحیح بیان کرنا وہ اس کو نہیں کرتا۔ آدھی حدیث کا ٹکڑا بیان کر دیا اور آدھی حدیث کو چھوڑ دیا۔ جو حصہ مین حصہ ہوتا ہے حدیث کا، جو چیز مین ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دے، اور جو شروع کا حصہ ہوتا ہے اس کو بیان کر کے کہہ دیتے یہ یوں کہتے ہیں، آپ کے مولوی یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، تنقید اور انگلی اٹھاتا ہے، اور بد زبانی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بد چیزیں پیش کرتا ہے۔ وہ ایک شخص اٹھتا ہے، جہلمی کہتا ہے، انجینئر مرزا علی جہلمی، وہ یہ کہتا ہے کہ اکیلے شخص کی نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ حدیث میں یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آئے، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 رکعتیں نیت باندھ لی، اور پھر آپ کھڑے ہو گئے، میں پیچھے جا کر مل گیا۔ یہ اس صورت میں انسان اکیلے جو اس صورت میں نماز ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو معلوم ہو کہ یار میں وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو پیچھے کوئی بندہ آ کے میرے ساتھ مل جائے گا، تو اس صورت میں وہ اس کی جماعت ہو سکتی ہے، اس کو یقین ہو کہ کوئی شخص پیچھے آ کر میرا مقتدی بن جائے گا۔ ایک اکیلا شخص کھڑا ہو، اس کو یقین ہی نہ ہو کہ وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ایسے اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شخص انجینئر محمد علی مرزا، یہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل اس کو اتنا لے رہی ہے کہ وہ اس کے اندر ایسے کھو گئے کہ اس کو اپنا سارا کچھ سمجھ بیٹھے۔ بہت سارے ایسی چیزیں اس نے بیان کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے بہت زیادہ بکواسات کی ہے، اور دوسرے قلعے میں بہت زیادہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ دوغلا پن ہوا۔ کبھی دوغلا پن والا شخص صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح شخص وہ ہوتا ہے جس کی زبان ایک ہو، اس کی نگاہ ایک ہو، اس کی سوچ ایک ہو۔ تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ خطرے میں لے رہے ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ یہ نقصان ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ خیر نہیں ہے، نقصان ہے کہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اوپر سے بات کیا کرتا ہے کہ تمہارا یہ کہتا ہے، تمہارا وہ کہتا ہے، تمہارا اس طرح یہ کہتا ہے۔ تو انتہائی بہت بڑی غلط بات ہے کہ انجینئر صاحب اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کم از کم امت کے اندر وہ مسائل بیان کریں، کم از کم امت کے اندر وہ چیزیں بیان کریں جو صحیح ہوں، امت کے اندر آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں پیدا کرو، مشقتیں پیدا کیوں کرتے ہو؟ اور اسی نے یوں ہی ایک بات کہی کہ وتر جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اول تو اس نے یہ کہہ دیا کہ جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ گھروں میں جا کر پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں بہت سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے سوکھی لکڑیاں لے کر ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ اور یہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، تو ایسی نماز نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مرد کی نماز جو مسجد میں، اور یہ کہتے ہیں مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ وتر ہے ہی نہیں، اور وتر کو بھی واجب کا انکار کرنا کفر کے اندر انسان کے جانے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، واجب فرض کے برابر درجہ سمجھا جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے نہیں۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، جب یہ چیزیں چھوڑ دے گا، نماز کے اندر ایک واجب چھوٹ جائے، سجدہ سہو ہو جاتا ہے، جب سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں، اسے شروع سے سرے سے ہی نکال دیا۔
بہت بڑا فتنہ ہے. گزارش ہے سب سے کہ آپ اس فتنے سے محفوظ رہیں, اس کو نہ سنیں, اس کے جتنی بھی چیزوں کو روکا جائے ہم روک لیں. ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے بھائی. نہیں تو ہم بہت زیادہ سمندر کی ایسی گہرائی میں جا چکیں گے جہاں ہمارے لیے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے لیے کوئی ایسی کشتی نہیں ہوگی جو ہمیں منزل تک پہنچا سکے. تو سب سے گزارش ہے جتنے بھی یہاں ہو, یہ کر لو کہ اپنی نوجوان نسل کو اس شخص سے, اس چیز سے محفوظ کرو, بچاؤ. اگر نوجوان نسل یہ چاہتی ہے کہ ہم کو صحیح راستہ اختیار کرے تو وہ راستہ صحیح اختیار کرے. بہت سارے ہمارے اچھے علماء ایسے ہیں جو چیزوں کو اچھا بیان کرتے ہیں, ان کو سنیں. تاکہ عثمانی صاحب ہو گئے, طارق مسعود صاحب ہو گئے, مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے, ہم ان کو سنیں تاکہ ہم ان کو سنیں, ہمارے اندر کچھ چیز علم آئے, کچھ ہماری اصلاح ہو. اب اس کو سننے رہے جو تنقید پہ تنقید, تنقید پہ تنقید, تنقید پہ تنقید, نہ حافظ نہ قاری نہ عالم, صرف مطالعہ کے پروفیسر ہے کہ وہ سٹیج بنا کر بیٹھ گیا. تو یہ غلط ہے, اس چیز سے بچے.